अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूं मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। और जनाब आज का दिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज जो है ना दो त्यौहार मनाए जा रहे हैं। एक तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनकी आज बर्थडे है, 25 दिसंबर को वो पैदा हुए थे। और साथ ही साथ जनाब हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो आज अपने क्रिसमस की जो मज़हबी त्यौहार है वो भी जोशो खरोश से मना रहे हैं। तो आज के दिन के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंस है और हम बहुत ही एक शानदार जो है ना कह लें कि आज का शो हमारा रहने वाला है। बहुत ही दिलचस्प चीज़ें हम इसमें आज डिस्कस भी करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने बात की है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्योंकि आज के दिन पैदा हुए थे तो उनके बारे में ही बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि दलील से बात मनवाने वाले मिसाली शख्स और सियासतदानों के लिए एक रोल मॉडल है। कौम की तारीख़ में ऐसे लोग आते हैं जो अपनी बसीरत, किरदार और क़यादत से कौमों की तकदीर बदल देते हैं। और बरसगीर के मुसलमानों के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऐसी ही एक शख्सियत है। वो ना सिर्फ एक अजीम सियासतदान थे बल्कि दलील और दानिश की ताकत से लोगों को कायल करने वाले रहनुमा भी थे। आज जब हम अपनी सियासी क़यादत का जायज़ा लेते हैं ना तो ये सवाल हमारे सामने आता है कि क्या हमारे सियासतदान कायद आज़म के उसूलों से कुछ सीख रहे हैं या क्या वो भी इसी बसीरत, ईमानदारी और अज़्म के साथ अपने फ़राइज़ अदा कर रहे हैं जैसे कायद ने किए थे। कायद आज़म की शख्सियत का सबसे जो नुमायाँ पहलू है ना उनकी ईमानदारी और उनकी उसूल पसंदी थी। वो एक सियासतदान से बढ़कर एक उसूली इंसान थे जिनकी बात में वज़न और दलील में असर था। कभी जज्बाती नारों का उन्होंने सहारा नहीं लिया था। दलील और मंतक से वो बात अपनी किया करते थे और मनवाया भी जाती थी। उनकी बात जो है उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी पेशावराना दयानतदारी और वाज़े जो विज़न होता है ना वो था। कभी उसूलों पर उन्होंने अपने समझौता नहीं किया था, चाहे वो कांग्रेस से मुज़ाकरात हो या फिर बरतानवी हुक्मरानों से बात हो। हमेशा उन्होंने मुसलमानों के हुकूक का दिफा दलील से किया। वो ये जो आजकल नारेबाजी की सियासत होती है ना वो इससे बहुत कोसों दूर होते थे और अपनी गैर मामूली सलाहियतों के ज़रिए एक अलग रियासत का ख्वाब उन्होंने पूरा किया। उनके बारे में तो जो बरतानवी वाइसराय लॉर्ड माउंटेन बेटन थे ना उन्होंने भी ये कहा था कि अगर किसी को जीतना हो तो वो जिनाह की तरह बात करे, दलाइल से, धमकियों से नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो दलाइल देने के कायल थे। इसी तरह 1946 में जब उन्होंने मुस्लिम लीग के मुतालबे को सही साबित किया तो इवन दो कि कांग्रेस और बरतानवी हुक्मरानों के सामने उन्होंने दलील ही रखी थी कि मुसलमानों को एक अलहदा वतन क्यों चाहिए। इससे ना सिर्फ मुसलमानों में एक इत्तेहाद उस वक्त पैदा हुआ था बल्कि अंग्रेज़ भी उनकी बात मानने पर मजबूर हो गए थे कि हाँ वाकई ये शख्स जो कह रहा है ये ठीक कह रहा है। और आज की सियासी क़यादत को चाहिए कि वो कायद आज़म के उसूलों को अपनाएं, उनकी ईमानदारी को, उनकी दलील की ताकत को और कौम के लिए खुलूस को अपने लिए मशले राह बनाएं। तो आज क्योंकि बाबा या कौम के आज पैदाइश का यौम पैदाइश है तो आज उनको भी खिराज तहसीन पेश किया जाएगा, उनकी खिदमात को सराहा जाएगा और ख़ास तौर पर उनकी खिदमात को जो उन्होंने हमारे लिए सरअंजाम दी उन्हें याद किया जाएगा। उसके ऊपर भी हमने एक पूरा सेगमेंट तैयार किया हुआ है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि बाबा या कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत कैसी थी, वो किस तरह कौम के बारे में सोचते थे और उन्होंने किस तरह एक ख्वाब की ताबीर को पूरा किया और उसको अमली जामा पहनाया। कितनी मुश्किलात उनको सहनी पड़ी, किस तरह वो उन मुश्किलात में से निकले, किस तरह उन्होंने कौम को डायरेक्शन दी कि आपने किस तरह एक कौम बन के इत्तेहाद में रहकर आगे बढ़ना है। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। और दूसरा जो भी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ख़ास तौर पर जो हमारे मसीही बहन भाई हैं, आज का दिन उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्रिसमस डे है उनका, आज कह लें कि ईद है उनकी। जिस तरह हमारी ईद होती है आज उनकी भी ईद मनाई जा रही है पूरे मुल्क में। और जितने भी हमें देख रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, जागो लाहौर दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से क्रिसमस की मुबारकबाद बहुत बहुत ज़्यादा हो। अपना दिन आज बहुत अच्छे तरीके से मनाइएगा। जनाब आज एक साहिबे किरदार की बातें होंगी, उसकी गुफ्तार की रफ्तार की बातें होंगी, जो जलाता था अंधेरे में सदाकत के चिराग, रोशनी के उसी मीनार की बातें होंगी।
اور جناب آج 25 دسمبر ہے اور آج کے دن بابا قوم محسن وطن محمد علی جناح پیدا ہوئے تھے، جن کی انتھک محنت، کوششوں اور جہد مسلسل کا ثمر پاکستان کی شکل میں ہمیں ملا ہے، جنہوں نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے خواب کو تعبیر دینے کے لیے دن رات محنت کی، یہاں تک کہ مقصد کے حصول کی خاطر اپنی صحت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ بلند ہمت مرد مجاہد، نگاہ بلند کیے قوم کی رہنمائی کرتا رہا۔ قائد اعظم کی بلند ہمتی، مستقل مزاجی، مقصد کے حصول کے لیے سچی لگن نے یہ ثابت کر کے دکھایا کہ نیک نیتی سے کیا نہیں کیا جا سکتا، اور وہ سارا کچھ وہ جو کیا جانے والا ہر کام ہے وہ ضرور پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے جب آپ ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور آپ کو کامیابی بھی ضرور ملتی ہے۔ قائد کی زندگی کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ جس کے ہر ایک پہلو کا احاطہ کرنے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ ہمیں سینکڑوں شوز درکار ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم مختصر وقت میں قائد کی زندگی، ان کی کوششوں، ان کے فرمودات کی بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کو خراج عقیدت بھی آج کے شو میں، آج کے سیگمنٹ میں پیش کریں گے، اور خاص کر کے یہ بھی بات ہوگی کہ کیا یہی قائد کا پاکستان ہے؟ کیا علامہ نے ایسے ہی پاکستان کا خواب دیکھا تھا جس کا چہرہ ہم سب نے مل کر بگاڑ دیا ہے؟ تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر سونیا عمر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ماہر سماجیات ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ ڈاکٹر سونیا، آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ہوں۔ ڈاکٹر سونیا، آج ہم لوگوں کے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ ڈے ہے، ایک تو بابا قوم کی برتھ ڈے بھی ہے آج، ان کو خراج عقیدت ہم نے پیش کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ کرسمس کا تہوار بھی ہے، تو وہ بھی ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی ان کو بھی ہم نے وش کیا ہے۔ تو ہم بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو بتائیے کہ ایک اکیلے لیڈر کا، انگریز بھی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہندو تھے، کانگریس تھے، ان سب کے سامنے ڈٹ جانا اور دلیل کے ساتھ بات کرنا، اور دلیل سے ہی انہوں نے ٹیبل ٹاک کے ذریعے ایک الگ وطن لے لیا جی، تو ان میں کیا کیا ایسے ایسپیکٹس ہیں جن کے تھرو ہم اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آج مجھے دعوت دینے کا یہاں پہ۔ آج ایک بڑا عظیم دن ہے دو پرسپیکٹیو سے۔ جی، پورے پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پیدائش ہے اس کا دن منایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں تو فاؤنڈر آف پاکستان کے بارے میں، ان کے شخصیت کی بلڈنگ کے لیے، کریکٹر بلڈنگ کے لیے ہم جن کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی فاؤنڈر آف پاکستان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس شخصیت کو ہم مسلمان پاکستان میں فالو کرتے ہیں، 24 کروڑ سے زیادہ لوگ، وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج پوری دنیا میں جو ہے وہ کرسمس کا تہوار جو ہے منایا جا رہا ہے۔ مجھے تو یہ دونوں بڑے ریلیونٹ لگتے ہیں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جن مسائل سے گزر رہا ہے، یہ دونوں دن ایک دن منانے کا مقصد یہ ہوگا کہ ہم قائد اعظم کی ان فرمودات کی کو ہم اس کی تجدید کر سکے جو انہوں نے بات کی تھی، جیسا کہ انہوں نے ایک انکلوسیو پاکستان کی بات کی تھی، جیسا کہ انہوں نے مائنورٹیز کی رائٹ کی بات کی تھی۔ اس پہ ہم ضرور بات کریں کہ ان کی شخصیت کے نمایاں پہلو کیا ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے مجھے شروع میں کہا تو میں تھوڑی سی ایموشنل ہو رہی ہوں آج کے پاکستان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے، کہ جس میں انکلوسیوٹی ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتی، جس میں ہمیں برداشت نظر نہیں آتی، جس میں ہمیں بھائی چارہ نظر نہیں آتا۔ یہ وہ بیسس ہے جس کی بنیاد پر ہم نے پاکستان مانگا تھا۔ نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جس پاکستان کے لیے انہوں نے جد و جہد کی، جو الگ وطن انہوں نے ہمارے لیے جیتا، حاصل کیا، وہ یہ پاکستان نہیں ہے جو وہ چاہتے تھے۔ آج کا پاکستان تو ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ ہم جو ماہر سماجیات کے لوگ ہیں، ہم ہمیشہ کچھ اسٹیٹسٹکس بیس باتیں جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ بہت سی ایسے گلوبل ڈیولپمنٹ انڈیکس رپورٹس ہیں جو کہ جینڈر ریلیونٹ ہیں، جو کہ اوور آل ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس رپورٹ ہے، اور دنیا کی بڑی آتھینٹک سورسز سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کا پاکستان وہ پاکستان ہے جس میں غربت ہے، جہالت ہے، بے روزگاری ہے، عدم برداشت ہے۔ اگر ہم صرف مائنورٹیز کے رائٹ کی بات کریں، مجھے تھوڑا سا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ ریسرچز کہہ رہی ہیں، کہ ہمارا شمار کچھ ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ عدم برداشت کی وجہ سے شاید وہ رائٹس مائنورٹیز کو، رائٹس تو خیر پورے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایکسیپٹنس نہیں ہے مائنورٹیز کے لیے جو کہ ہونی چاہیے۔ اسٹیٹ آف پاکستان، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے تو مکمل رائٹ دیے ہیں، اور میں اپریشیٹ بھی کرتی ہوں گورنمنٹ ایفرٹس کو۔ آج جیسے میں آ رہی تھی تو اسٹیٹ لیول پہ کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے، جو کہ بڑی خوبصورت بات ہے۔
عدم برداشت ہماری سوسائٹی کے لیول پہ ہے اور اس کی بہت سی وجوہات اور وہ ہماری انڈیویژول طور پر وہ چیزیں ہیں، وہ ایز اے اسٹیٹ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں انڈیویژولی اپنے آپ کو چینج کرنا چاہیے، اپنے رویوں کو. جو عدم برداشت ہمارے اندر انٹالرنس پیدا ہوتی جا رہی ہے، اس چیز کے بارے میں ہم خود ہی کام کر سکتے ہیں. بالکل. اور ایک اور چیز بھی ایسا نہیں ہے کہ مائنورٹیز کے اگینسٹ صرف پاکستان میں کچھ انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، پوری دنیا میں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ مائنورٹیز پھر بھی بہت زیادہ سیف اینڈ Safe ساؤنڈ ہیں. ہیں. بالکل آپ ایسے. بھارت میں دیکھ لیں وہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے مائنورٹیز کے ساتھ، اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ وہ لوگ کس طرح کا رویہ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. یہاں پہ ہم جتنے بھی مائنورٹیز کے ساتھ ڈاکٹر سونیا ملتے ہیں، آپ بھی ملتی ہوں گی، تو وہ لٹرلی وہی کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بہت سیف ہے اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم مل جل کر رہتے ہیں. لیکن تھوڑی سی جو عدم برداشت ہے وہ اسٹیٹ کے لیول پہ یہ ہو سکتی کہ اسٹیٹ اپنے لوگوں کو تعلیم یافتہ کرے، شعور دے، اور ایک ایسے اسلام کی بات کرے جس کی بنیاد پر پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا. قائد اعظم محمد علی جناح کا مکمل اسلامک فلسفی کے اوپر بلیو تھا. جی بالکل. آپ نے ان کی بات کی تو سب سے پہلے اگر ہم ان کی کریکٹرسٹکس کی بات کریں، ان کی میجر فیچرز کی بات کریں، سب سے پہلے وہ ایک ویژنری لیڈر تھے. دیکھیں ویژن ایک ایسی چیز ہے، آپ ویژن کرتے ہیں فیوچر کا، یو پریڈکٹ فیوچر آن دی بیسس آف پریزنٹ سرکمسٹانسز اور سچویشن. تو سب کانٹیننٹ میں جو سرکمسٹانسز تھے، خاص طور پر دوسری جنگ آزادی کے بعد جب 100 سال انگریز جو تھے ہمارے حکمران رہے، قائد اعظم جیسے لیڈرز جب آئے سیاست کے اندر تو انہوں نے بڑی جلدی اس بات کو ریئلائز کر لیا کہ مسلمان ایک مائنورٹی کے طور پر ڈیل ہو رہے ہیں اور ان کی نسلیں بھی محکوم رہیں گی. انگریز چلے بھی جائیں گے تو مسلمان محکوم رہیں گے. دیکھیں آج کے پاکستان میں ایک اور پرابلم یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی جو ڈویژن ہے، جو سب کانٹیننٹ کی بیسکلی ناٹ پاکستان، جو سب کانٹیننٹ کی ڈویژن ہے، ہمارے کچھ آئیڈیالوجیز ایسے، کچھ ماڈرن آئیڈیالوجیز ایسی بن رہی ہیں، میں نام تو نہیں لینا چاہتی، کچھ بڑے اسکولز میں یا انسٹیٹیوشنز میں، جس کی بتایا جا رہی ہے بڑی غلط ڈویژن تھی. یہ ڈویژن سب کانٹینٹ میں ہونی نہیں چاہیے تھی، ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے تھا. ایسا نہیں ہے. ہمارا جو ویژن تھا وہ قائد اعظم کا تھا. ہمارا جو ویژن تھا وہ علامہ اقبال نے ہمیں دیا. وہ ویژن یہ تھا مسلمانوں کی ایک ایسی سلطنت، ایک ایسی حکومت، ایک ایسا ملک قائم ہو جہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ رہ سکے، کیونکہ ہم دوسروں کے ساتھ رہتے ہوئے محکوم نظر آتے. تو ویژن آف قائد اعظم واز ویری ویری اسٹرانگ. تو قائد اعظم کی شخصیت کے اندر یہ چیزیں میرے پاس بھی کہ اصول پسند وہ مسلم تھے، کہ وہ ان کے اصول تھے کچھ، اور وہ اس سے کہتے ہیں نا کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے اصولوں کو چھوڑتے نہیں تھے. ان کی وہ شخصیت کا ایک خاصہ تھی اور بہت ہی پختہ کہہ لے کہ وہ ان کی شخصیت تھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہمیں یہ اصول پسندی کس طرح اپنانی چاہیے اور اس کی وجہ سے ہمیں کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں جس طرح قائد کے اس وقت شخصیت کا یہ خاصہ تھی؟ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. ہمارا بچہ جو ہے اس بات کو پڑھتا ہے، لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. ہم نے پاکستان کو، اگر ہم نے کہے نا کہ پاکستان کو ہم 3 پلرز پہ کھڑا کر دیں، وہ قائد اعظم کے 3 فرمودات ہیں. کیونکہ آپ ابھی ڈسپلن کی بات کریں تو یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن، یہ ان 3 چیزوں پہ. تو قائد اعظم کی، اب آپ قائد اعظم کی اپنی زندگی دیکھ لیں، ان کا بچپن سے آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ کیسے بڑے ہوئے، انہوں نے کیا تعلیم حاصل کی، ان کی ساری زندگی کے اندر ہمیں ایک ڈسپلن نظر آتا ہے. کبھی قائد اعظم کی کوئی ایسی بات، کوئی ان کا ایسا ایکشن، کوئی ان کا ایسا ہمیں چیز نظر نہیں ہے جس کے اندر ڈسپلن نہ ہو. ڈسپلن کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے ایک اسٹریٹ پاتھ کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے، جس میں شاید وقت کی بھی پابندی ہے، جس میں کس وقت پہ کیا چیز کرنی ہے اس بات کی بڑی اہمیت ہے. ہم اپنی زندگی میں یہی چیز سیکھ لیں کہ آج ہمارے جو کرنے کے کام ہیں ہم کل پہ نہ ڈالیں، اور ہمارے پاس ایک ویژن ہو. ہم آج کے حالات کے اوپر اگر اپنے کل اور پرسوں کا فیوچر ویژن لے لیں تو ہماری زندگی جو ہے بڑی آسانی سے چل سکتی ہے. ہمارے پاکستان میں ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ویژن کی کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے سنس 1947. ہمارے ہاں شارٹ ٹرم ڈیولپمنٹس پہ بہت زیادہ توجہ دی گئی ہی. میں تمام لوگوں کی بات تو نہیں کرتی، بہت اچھے حکمران ہمارے پاس آج بھی ہیں اور پہلے بھی رہے، لیکن ہم لوگ شاید لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ پہ ہم نے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب جو سیاست ہو رہی ہے، اب جو پالیٹکس ہو رہی ہے، کیونکہ سیاستدان بھی تھے قائد اعظم، انہوں نے ایک بہت لیڈ کیا ہے ایک اتنی بڑی پارٹی کو اس ٹائم کہ جب سراؤنڈنگز میں اتنی زیادہ چیزیں ہو رہی تھی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھتی ہیں، یونٹی، فیتھ یا پھر ڈسپلن کو؟ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو میں بہت ایک معمولی سی اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو کہتی ہوں ہمارے سماجیات کی.
सोसाइटी के फैब्रिक को हमारी पोलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग करने की वजह से उसको थोड़ा सा वीक कर रही है, और कहीं ना कहीं हर सोसाइटी अपने एक एजेंडा के साथ, वो एक यूनिटी या मजमूई एजेंडा नहीं है, वो एक इंडिविजुअल एजेंडा है। किसी का कोई एक एजेंडा है, कोई अनफॉर्चुनेटली एक पोलिटिकल पार्टी सिर्फ मज़हब पे खेलती है। देखिए मज़हब एक पर्सनल चीज़ हो सकती है और बड़ा हम उसके साथ ईमान के साथ अपने आगे चल सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको रसूलुल्लाह ने भी ऐसी कोई चीज़ नहीं की कि आप दीन में कोई जबर नहीं, तो हमारे नबी ने कहा है। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एजेंडास पे चलती हैं जो कि मुल्क को तकसीम कर रही हैं। आप यकीन कीजिए हमारी इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि आज का पाकिस्तानी पंजाबी है, ज़्यादा बलोची है, अपनी पहचान वो पाकिस्तानी वो सिंधी है, वो पठान है, और अनफॉर्चुनेटली बेल्ट्स के नाम से हम साउथ के बेल्ट के हैं, हम सेंट्रल के बेल्ट के हैं, हम उधर के बेल्ट के। ये बेल्ट का वर्ड जो है वो यूज़ हो रहा है, ये एक यूनाइटेड पाकिस्तान की वो पहचान नहीं है। दैट इज़ नॉट अ फेस ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान, दैट इज़ अ फेस ऑफ डिवाइडेड पाकिस्तान। सो वन थिंग दैट पॉलिटिशियंस शुड डू कि प्लीज़ एक ऐसा एजेंडा लेकर आइए, अपने जो आपके मंशूर होते हैं, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो मंशूर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक ऐसा एजेंडा लेके आइए। और यकीन कीजिए सूबाई सतह पर डिविजन्स ख़त्म कर दी, जहाँ की डेवलपमेंट है मेरे ख्याल में बराबरी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। फेडरल जो है वो ऊपर बैठा है, नीचे प्रोविंसेस हैं, बराबरी की सतह पे डेवलपमेंट कीजिए तो लोगों के अंदर वो एक फीलिंग खत्म हो जाएगी। तो ये मुझे ज़्यादा दिया, मुझे कम दिया। अच्छा, ये सवाल पूछने का मेरा मकसद ये था कि जब कायदे-आज़म उस वक्त सियासत कर रहे थे या जब ये जिद्दोजहद कर रहे थे पाकिस्तान हासिल करने के बारे से, उस वक्त भी वो तमाम तो जितने भी मुसलमान थे उनको जब मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर रहे थे, तो तब जितने भी मुसलमान थे वो तौलो अर्ज में फैले हुए थे, वो एक जगह नहीं थे, स्कैटर्ड थे वो भी, ठीक है। तो तब उन्होंने ऐसी क्या चीज़ें की कि उनको मुत्तहिद करने में वो कामयाब हो गए? ऐसी क्या चीज़ें थी जो कायदे-आज़म ने तब की थी और आज का सियासतदान वो कर सकता है? कायदे-आज़म अपने फंडामेंटल जो उनके प्रिंसिपल थे ना, उससे हटते नहीं थे। लेट्स से कायदे-आज़म ने एक तकरीर में एक बात की जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का विजन दिया, कैसे पाकिस्तान का ख्वाब दिया, मैं ऐसा पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। उन्होंने जो अगली स्पीच की उन्होंने वही की, बल्कि उसको स्ट्रेंथन किया, और उन्होंने बड़ा क्लियर कट मैसेज दे दिया कि आपका सर्वाइवल जो है वो अलग पाकिस्तान में है, क्योंकि मैंने सारे सूरत हाल देख ली है। एक लीडर अगर एक स्पीच में एक बात करता है और दूसरी स्पीच में दूसरी बात करता है, लोगों को मुंतशिर करने के लिए यही काफ़ी है कि आप खुद तो अपने पॉइंट पे खड़े नहीं होते, तो आप हमारे प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करेंगे, कहाँ आप एड्रेस करेंगे। और आप बड़े टारगेट, आप जब नौजवानों में जाते थे, जो आपके देखें आप ज़्यादातर वो नौजवानों के साथ वो कहते थे, जो नौजवानों के साथ आपने जो बात की, जो उसके अंदर आपने जज्बा जगाया। आप देखें, आप सर सैयद अहमद खान एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आए थे सब कॉन्टिनेंट के नौजवानों में। कायदे-आज़म ने, अगर सर सैयद ने थोड़ी सी आग दी थी, कायदे-आज़म ने उसको एक शोला बनाया। तो पाकिस्तान की तामीर में नौजवानों का, आपकी स्पीच के अंदर जो आपने कहा ना यूनाइटेड, नौजवान सबसे ज़्यादा नौजवान वहाँ पे आते थे। आप यकीन करें, मेरे अपने घर में माय फादर इन लॉ डाइड एट द एज ऑफ 92, सो ही वुड टेल मी कि वो जाते थे, उन्होंने कायदे-आज़म की लाइव स्पीचेस जो सब कॉन्टिनेंट में देखी हुई है। तो हमें अपने बुजुर्गों पे से भी वो मैसेजेस मिलते हैं, वो बात क्या करते, वो बात यूनिटी की करते थे। और वो एक थोड़ा सा लफ्ज़ अजीब सा है, वो कोई मंजन नहीं बेचते थे अपनी स्पीचेस के अंदर कि मैं और मेरी ज़ात। कायदे-आज़म की ज़ात तो सबसे पीछे थी, आप इतने बीमार थे, आपको ट्यूबरक्लोसिस था। उन्होंने शायद ये बात छुपाई कि मेरी आवाम मेरी इस बीमारी से या मेरी उससे मेरे जज्बे हैं वो मेरे मान ना पड़ जाए। और देखिए, पाकिस्तान बनने के कुछ अर्सा बाद अपनी उस बीमारी के बाद उन्होंने इतनी अनथक मेहनत की। तो आपकी स्पीचेस के अंदर डिटर्मिनेशन थी, विजन था, आपकी स्पीचेस के अंदर ट्रू फेस ऑफ इस्लाम था। इस्लाम की बुनियाद इन प्रिंसिपल्स पे आपने कहा जी ये है, ये मुल्क मैं बनाऊंगा, ये हकूक़ होंगे सारों के इसके अंदर, और हमने इसको लेकर चलना है। और लोगों ने इसको माना, और आप अपनी बात जो एक करते थे, आप वही बात एंड तक करते रहे। आपका फ़लसफ़ा जो था वो चेंज कभी नहीं हुआ। सो मेरा ख्याल में जो चीज़ उनको दूसरे लीडर्स के साथ मुमताज़ करती है, वो यही करती है कि आप बिलीव करते थे प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर, डेमोक्रेसी को। जमहूरियत के जो असूल हैं। आज भी जमहूरियत है, हम बात करते हैं जमहूरियत की, तो सही। लेकिन आपको लगता है कि वो जो डिसिप्लिन है, जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जिस तरह हम बात कर रही हैं, जिनको लेकर कायदे चल रहे होते थे, वो है किताबों के अंदर है। अच्छा हमारे लीगल सिस्टम के अंदर है, हमारे लॉ के अंदर है, इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा मसला है, लेकिन मैं मायूस नहीं। देखें, एक चीज़ मैं एज अ एजुकेशनिस्ट भी ये बात करती हूँ
آپ جتنا اپنی عوام کو شعور دیں گے. اب تعلیم کیا ہے؟ تعلیم از اے پاتھ فرام اگنورینس ٹو اویئرنیس. جی اگنورینس سے اویئرنیس کا ایک رستہ ہے. بس آپ وہ دے دیجئے. جب تک ہماری عوام کے پاس یہ قائد اعظم کا بھی بالکل ایگزیکٹ یہی جملہ ہے نوجوانوں کو, انہوں نے کہا تعلیم تمہاری تلوار ہے, تعلیم تمہارا ویپن ہے, اس ویپن کا تم نے استعمال کرنا ہے. تو پاکستان کی دیکھیں آج بھی اگر میں آپ کے ساتھ بات کروں اسٹیٹسٹیکلی کہ ہمارے عوام کے اندر شعور کیوں نہیں ہے, تو پاکستان میں 28 ملین چلڈرن آر آؤٹ آف اسکول ان دس کنٹری. اس میں سے 16 ملین سے زیادہ ہماری بچیاں ہیں. تو 2024 کا وہ پاکستان, ہم کہتے تھے ہم چاند پہ چلے گئے, ہم چاند پہ نہیں چلے گئے, اب دنیا کہیں اور چلی گئی ہے اور انوینشنز اور ڈسکوریز اور لیکن ہم ابھی تک اس بات سے, تو ہم نے اپنے سوشل اور کلچر فیکٹرز جو ہے تعلیم لوگوں کو دینی ہے, شعور دینا ہے. ایک باشعور پاکستانی ہی جمہوریت کے پرنسپلز کو سمجھ سکے گا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت اچھا لگا ڈاکٹر سونیا آپ سے مل کر, آپ سے ڈسکشن کرے کہ بہت فروٹفل ڈسکشن رہی ہے ہماری. ڈاکٹر سونیا عمر ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر سونیا تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, موٹاپے اور ڈائبٹیز کا بڑھتا ہوا رجحان دنیا بھر میں صحت کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے. غیر متحرک طرز زندگی, فاسٹ فوڈز کا بڑھتا ہوا استعمال اور ورزش کی کمی اس مرض کی اہم وجوہات میں شامل ہوتی ہے. اور خاص طور پر موٹاپے کے شکار افراد میں انسولین کے خلاف مزاحمت بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے ڈائبٹیز کا جو خطرہ ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے ان کے لیے. اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا ڈائبٹیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ ایکسپرٹس کے مطابق یہ ہے کہ صحت مند غذائی عادات, متحرک طرز زندگی یعنی کہ ایکٹیو لائف سٹائل آپ کا, اور وزن کو قابو میں رکھ کر اس مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اور ابتدائی مراحل میں اس کو ریورس بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اس مرض میں کافی عرصے سے مبتلا ہے تو کیا وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتا ہے کہ نہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم ڈاکٹر محمد آصف شفیق سے بات کریں گے. ان سے یہ جانیں گے کہ جناب شوگر کے جو مریض ہیں وہ اپنی زندگی کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں, اور وہ کون کون سے ایسے عملی اقدامات ہیں جو کہ موٹاپے اور ڈائبٹیز سے بچاؤ کے لیے کہہ لیں کہ بہت زیادہ ضروری ہیں. اور کیا شوگر کے مرض میں مبتلا افراد اس مرض کو شکست دے کر نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے جو کہ ہر کوئی کرتا ہے, کیونکہ آج کے جو سٹیٹسٹکس ہمارے پاس آتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ جناب ہر گھر میں ہر 3 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ ڈائبٹیز کا شکار ہوتا ہے. تو اس کی مثال بھی ہمارے پاس آج موجود ہے. ہمارے ساتھ ایسے گیسٹ موجود ہیں جن کو فاتح ڈائبٹیز کہا جائے نا تو غلط نہیں ہوگا, کیونکہ انہوں نے اپنی ڈائبٹیز کو شکست دی ہے, اس مرض کو شکست دی ہے, اور اپنا لائف سٹائل انہوں نے بہتر کیا ہے. تو ان کی کہانی بھی سنیں گے, ان کو بھی آپ سے کہہ لیں کہ ملاقات آپ کی کرائیں گے, جس پہ محمد اشرف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈائبیٹک کہہ لیں کہ سروائیول ہے, انہوں نے ڈائبٹیز کو شکست دی ہے. تو اشرف صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ اسے سٹارٹ کروں گی کہ جس طرح یہ ایک سنگین خطرہ بنتا جا رہا ہے, جو میں نے بات کی ہے کہ ہر گھر میں ایک بندہ ڈائبٹیز کا شکار ضرور ہے آج کے اگر بات کر لی جائے, تو یہ اتنا زیادہ جب یہ ڈائبٹیز بڑھتی جا رہی ہے اور یہ لائف سٹائل کا ایک پرابلم بنتا جا رہا ہے, تو ہم کیوں نہیں اویئر ہو رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کہہ لیں کہ سیدھی راہ پر جا رہے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا بیٹا بات بالکل بڑی سمپل اور بڑی سادہ سی ہے. جی, شوگر ایک کہہ لیں کہ اس کی قسمیں ہیں کوئی 9 قسم کی ہے. اچھا. 5 قسم کی جو ہے وہ ہم اپنے آپ کے کنٹرول میں ہیں. ٹھیک ہے. 4 قسم کی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اور ہم جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں جو ہے وہ اپنا دودھ پلانے سے گریز کر جاتی ہے. اچھا. ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے. اچھا. جب بچہ جو ہے اس کی خوراک صرف 5 ml سے زیادہ نہیں ہوتی, 5 cc سے زیادہ نہیں ہے, 3 سے 5 ml. اور وہ جو کلاسٹرم ماں پہلا اپنا دودھ پلاتی ہے, مائیں جو اوپر بیٹھی ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جی بڑا کم دودھ آیا ہے.
حالانکہ بچے کی ضرورت کے مطابق اللہ پاک نے اس میں اتنی خوراک رکھی ہوتی ہے، اور وہ ایون دو کہ وہ ویسٹ بھی کر دیتے ہیں بہت سی خواتین. ہاں جی. لیکن وہ جو کولاسٹرم ہے وہ ٹوٹل اس کا قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے. جب وہ بچہ وہ 5 ml کی بجائے آپ فیڈر کا دودھ پلانا شروع کرتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے 5 ml کی بجائے 20 ml اس کو دودھ دیا. اوکے. جب وہ 20 ml آپ نے اس کو دودھ دیا، وہ ٹوٹل کاربوہائیڈریٹ جب گیا اس کے اندر تو وہ کیا ہوا، ایک تو اس کا معدہ بڑا ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ اس کے پینکریاس کو اسی وقت سے بوجھ ڈلنا شروع ہو گیا کہ جو اس نے کام بڑا تھوڑا سا کرنا تھا وہ اس کو زیادہ کرنا پڑا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وہ جیسے کیونکہ یہ انسولین ایک ہارمون ہے، یہ جو ہارمون ہے یہ گروتھ ہارمون ہے. جیسے ہی بچے کو ہم نے 20 ml دودھ دیا اتنی انسولین اس میں انکریز جو ہے وہ آ گئی. وہ جیسے جیسے ہی بچہ جو ہے وہ روتا ہے، مائیں جو ہیں وہ اپنا دودھ پلانے کی بجائے پھر جب ماں اپنا دودھ پلاتی ہے تو بچہ کا دودھ پورا نہیں ہوتا، وہ پھر دوسرا دودھ پلاتی ہیں، دوسرے دودھ سے پھر جو فلکس ہے انسولین کا پھر وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جتنا انسولین ہم بڑھاتے جائیں گے اسی طرح سے انسولین ریزسٹنٹ پیدا کرتے چلے جائیں گے. اچھا، مطلب کہ بچپن سے نیو بورن بیبی سے ہی یہ چیز سٹارٹ ہو جاتی ہے. مطلب کہ آپ کا لائف سٹائل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے بچپن سے ہی، جب آپ پیدائش آپ کی ہوتی ہے. اوکے. جب آپ 6 ماہ پہ آتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، جائے کہ آپ گھر کی بنائی ہوئی چیز چھوٹی چھوٹی دیر سے آپ پھر اس کو جو ہے بازار کے پروسیس فوڈ پہ لگا دیتے ہیں. وہاں سے سلانٹیز شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پر بسکٹ شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ ہم انسولین کو جو ہے وہ اس پر برڈن بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور وہ انسولین جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. انسولین کیا کرتی ہے، انسولین جو ہے وہ آپ کا فیٹ بڑھاتی ہے. پھر انسولین آپ کے جگر کو جو ہے وہ چربی زیادہ کرتی ہے. انسولین آپ کے ایپیتھیلیم جو دل کے امراض ہیں اس کو بڑھاتی ہے. صرف یہی نہیں کرتی، آپ کی جو ذہنی لیول ہے اس کو بھی خراب کرتی ہے. یہاں پر پھر جوڑوں کی درد کو بھی وہ کرتی ہے، آپ کی گردوں کو بھی وہ تکلیف دیتی ہے. یعنی کہ انسولین بڑھانے سے مطلب یہ ہے کہ ہم بڑی 8 بیماریاں جو ہیں ان کو جو ہے جنم دے دیتے ہیں. ساتھ ہی ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کے بعد پھر ہم لائف سٹائل پہ آ جاتے ہیں. بچہ جب 1 سال کا ہو جاتا ہے تو مائیں اپنے گھر سے اس کو کھانا نہیں دیتی، وہ کہتی ہیں کہ اچھا جب وہاں کنٹین ہے یہ پیسے پکڑو اور وہاں سے لے لو. پھر ہم ان کو پیزا، پیسٹریز ان چیزوں پہ لگا دیتے ہیں، ساتھ میں جوسز پہ لگا دیتے ہیں، ساتھ میں ہی جوسز شروع ہو جاتے ہیں. جوسز کیا کرتے ہیں، جوسز جو ہیں دیکھیں جب ہم جوس پیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹوٹل فرکٹوز لیتے ہیں. جی ایگزیکٹلی. اور جو فرکٹوز ہے وہ ہماری باڈی کی نیڈ نہیں ہے. وہ آپ کی جو ہے انسولین کو بھی بڑھاتا ہے اور وہ ہماری انسولین کو بڑھاتا ہے، وہ ہماری چربیاں بڑھاتا ہے، وہ ہمارا سارا سسٹم جو ہے. چلے میں اس پہ بات کروں گی ڈاکٹر صاحب کہ اگر انسولین بڑھ جائے تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس پہ میں بات کروں گی کہ کیا کیا کس طرح اس کو آئیڈینٹیفائی ہم کر سکتے ہیں. اشرف صاحب پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ نے اس موذی مرض کو جس سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمیں شوگر ہو نہ جائے، آپ نے اس جیسے مرض کو بھی شکست دے کے آپ نے زندگی کو ایک نیا رخ دیا ہے. کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہمیں کوئی بیماری ہو جائیں گی نا تو شاید اب ہم نارمل نہیں ہو سکتے ہیں یا زندگی کو اس طرح نہیں جی سکتے ہیں جیسے ہم نارمل طریقے سے کوئی اور شخص جی رہا ہوتا ہے. تو تھوڑی سی اپنی کہانی بتائیے، ہمیں بتائیے کہ کس طرح یہ چیز ہوئی، کب آپ کو ڈائیگنوز ہوا کہ آپ کو شوگر ہے. بہت شکریہ منیبا آپ کا. مجھے نا 2004 میں ہائی شوگر اپ ہوٹلز PC میریٹ چینز میں کام کرتا تھا اسلام آباد میں. اچھا. تو اس وقت میری ایج تھی 34 ایئرس اینڈ آئی واز نیولی میریڈ. میرے نا لیفٹ سائڈ پہ کبھی ادھر پین ہو رہا ہے، کبھی چیسٹ میں ہو رہا ہے، کبھی شولڈر میں ہو رہا ہے. تو میں ایک دم کنسرن ہو گیا. میں نے کہا یار یہ لیفٹ سائڈ والا پین ہے نا، ہو سکتا ہے کوئی ہارٹ کے ساتھ نہ اس کا ہو. اور ڈپریشن بھی بہت رہتا تھا مجھے. شادی کے بعد ڈپریشن ہو گیا آپ؟ ڈپریشن شادی اس پہ علیحدہ کسی نے پروگرام کرا. آپ نے کہا نا کہ 34 ایئرس کے بعد شادی نیولی میرڈ تھے اس لیے میں نے کہا ڈپریشن ہو گیا شادی کے بعد. آپ نے صحیح. اوکے. تو میں کارڈیولوجسٹ کے پاس گیا، انہوں نے میرا ECG کیا. ECG میرا بالکل نارمل آیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو دل والا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ احتیاطاً یہ کوئی 2-4 ٹیسٹ کروا لیں. ٹھیک ہے. آپ کی فیملی میں تھی ویسے شوگر؟ میری فیملی میں شوگر نہیں تھی. نہیں تھی. یہ بھی آج میں بتاؤں گا کہ اس کا فیملی سے کوئی تعلق. ٹھیک ہے. اوکے. ہاں یہ میں بتاؤں گا.
मैंने टेस्ट करवाए तो मेरी शुगर ना कुछ 7वें आसमान पे थी। ओहो। ठीक है, मुझे अब अंदाज़ा होना शुरू, मेरी आंखें जो ब्लर करती थी, विजन मेरी ब्लर हो रही थी, अच्छा। डिप्रेशन रहता था, थकावट बहुत रहती थी, ओके सोते हुए सांस बंद हो जाता था जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं। ठीक ओके। है? ये सारी चीज़ें ऑलरेडी चल, एक्सेसिव यूरिनेशन। और ये कब से ये सारी अलामत आपको आ रही थी? साल 1.5 साल से चल रहा था। ओके, ठीक है, लेकिन ओके। कभी अपना स्क्रीन गौर आउट नहीं करवाए, किया, कभी हाँ। गौर नहीं किया। हमारे यहाँ तालीम भी तो नहीं होती जी, ना जी। कि बंदा करे। मैं एक दफ़ा तो वो काम पे टांग गई मेरी। अच्छा, आपकी भी काम पे टांग काम पे टांग गई मेरी कि मुझे शुगर हो गई है। और आज अगर किसी को शुगर हो ना तो आज हर 5वें बंदे को है। हाँ जी। आज से 20 साल पहले, 22 साल किसी को हो ना पहले, तो बड़ा, हाँ उस वक्त तो ऐसे था कि यार जैसे आपने वो बम आपके ऊपर गिर हाँ गया। एग्जैक्टली। मैं ऑफिस में गया तो सारे मेरे साथ वो हमदर्दी शो कर रहे हो कि शुगर हो गई आपको। तेनू ऐसो मच शुगर होगी, तेनू ऐसो मच शुगर होगी। मैं शाम को एक डायबिटोलॉजिस्ट के पास गया इस्लामाबाद में, पेम्स के वो बड़े प्रोफेसर थे, बड़ा नाम था इस्लामाबाद में, अभी भी हैं। उन्होंने मुझे दवाई लिखी, उनके लिए नॉर्मल चीज़ थी, दवाई लिखी, और मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था कि डॉक्टर साहब ये दवाई कितने देर मैंने खानी है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब बड़े हैरानी से देख रहे कि भाई ये तो सारी ज़िंदगी खानी है। अब मैं मेरे जिसको कहते हैं ना कि 14 it was a तबक shock। रोशन हो गए ना, मेरे लिए एक बहुत बड़ा शौक था कि यार उम्र कैद होगी, ये सारी ज़िंदगी दवाई खानी है। ओए होए। खैर, एक ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से, इंसान की हैसियत से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया कि यार अल्लाह ताला की इतनी ब्लेसिंग है, ठीक है, एक चलें बीमारी में तो दवाई। क्या मसला है। मैंने दवाई खानी शुरू कर दी। मसला ये कि ये दवाई कांस्टेंट नहीं रहती। अच्छा। आज अगर मैं 500 mg ग्लूकोफेज खा रहा हूँ, मेटफॉर्मिन खा रहा हूँ, तो 2 साल के बाद ये सुबह शाम खानी पड़ जाएगी। तो शुगर मेरी बढ़ती बढ़ती जाएगी, हाँ। अच्छा, 3-4 साल के बाद एक और गोली लग अच्छा, जाएगी। मतलब शुगर आपको डायबिटीज टाइप 2 थी? टाइप 2 थी। हाँ, ठीक ठीक है, है। पाकिस्तान में ज़्यादा टाइप 2 है, हाँ, क्योंकि वो 95% लाइफस्टाइल लोग, मॉडिफिकेशन की वजह से। हाँ। अच्छा, 4-5 साल के बाद मेरी 2 दवाइयाँ होगी, 5-6 साल के बाद तीसरी दवाई होगी। फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, 2018 आ जाता है, मैं कुछ 4 मेडिसिन शुगर की खा रहा हूँ डेली। अच्छा, एक नाश्ते से पहले, एक नाश्ते के बाद, एक दोपहर को, एक रात को। और साथ साथ आपका जो डाइट प्लान था वो सही था? नहीं, वो तो पता ही नहीं था ना, डाइट का तो पता ही नहीं होता। डाइट का नहीं पता था किसी कि भी क्या डॉक्टर खाना है, के पास क्या नहीं जाएं, खाना। किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, उनके वो लेटर हेड पे लिखा होता है, उस पे जिस पर नुस्खा लिखते हैं, मीठी चीज़ों से परहेज करें। सिर्फ मीठी चीज़ों से। अच्छा, मीठा क्या होता है? आपकी चाय में जो 1 चम्मच चीनी है, ये आप परहेज कर लेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ। असल जो मीठा है वो कोई बताता नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से माजरत के साथ कि डॉक्टर बताते नहीं ये चीज़। अच्छा, असल मीठा कहाँ से आता है? मैंने रोटी चावल बेकरी आइटम ये सारी चीजें, वो रोटी चावल है जी। मैंने नाश्ते में एक अंडा खाया, एक रोटी खाई। हाँ। रोटी अगर लेट से 100 ग्राम की है, हाँ। 100 ग्राम की रोटी में 30 ग्राम आप उसका फाइबर, मॉइस्चर, तेल, पानी निकाल दें। 70 ग्राम प्योर शुगर। आपके शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हाँ। प्योर शुगर। और रोटी का जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, यानी शुगर बढ़ाने की जो स्पीड है, रफ्तार है, वो चीनी से ज्यादा है। अच्छा, चीनी से ज्यादा है। चीनी का 65 के करीब ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जबकि रोटी का, आटे का 72 है। और हमारे यहाँ जो रोटी चलती है वो मैदे की है। हाँ जी, क्योंकि अब इतना रिफाइंड, चक्की के आटे की नहीं हम लोग खाते हैं। खत्म हो गए, चक्कियाँ भी खत्म हो गई, वो गंदम भी खत्म हो गई, गंदम भी खत्म हो गई है। मैदे की जो रफ्तार है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो तकरीबन 90 है और ग्लूकोज 100 है। आप अंदाजा लगाएं कि आपका मैदा जो है ना, इट इज जस्ट लाइक अ ग्लूकोज। अगर किसी बंदे की शुगर लो हो रही हो, हम नॉर्मली कहते हैं जी मीठा खाओ, चीनी का चमच। ये तजर्बा कर ले नाजरीन, अगर किसी बंदे की शुगर लो हो रही, चीनी ना खाए। चीनी से देर से शुगर अप होगी। अच्छा, फिर फौरी तौर पे 2 चम्मच आटे के पानी में घोल के पी ले, फौरी शुगर उसकी बढ़ जाएगी। अच्छा, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका ज्यादा है ना। वाह डॉक्टर साहब, वाकई ऐसे ही डॉक्टर साहब। क्योंकि जो मैदा है ना, मैदा जो है, जहाँ तक ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं, मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तरफ नहीं जाता, ये एक पुरानी रवायत हो गई है। अच्छा, अब मैं इंसुलिन इंडेक्स की तरफ जाता हूँ। अच्छा, ठीक है, कि भाई किस से कितनी इंसुलिन इंक्रीज करती है। ठीक है, ओके। इसका 100% यानी मैदा जो है वो 100% पे चला जाता है। क्योंकि उसमें वो सारे न्यूट्रिशन है नहीं है ना। नहीं, उसमें टोटल ना फाइबर है, ना कुछ और है, ना फाइबर है, ना कुछ और है जी। आपको टोटल जितना भी मिल रहा है वो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसका इंसुलिन इंडेक्स है वो 100% है। जैसे ही वो आप अपनी जुबान पे रखते हैं, तो आप अभी सिर्फ जुबान पे रखें, ऐसे इंसुलिन स्लच करेगी आपको। और जब वो इंसुलिन आपकी जितनी बढ़ेगी,
آپ کی اتنی باقی چیزیں جو ہیں وہ ہائی ہو ساری جائیں کی گی. ساری ہائی ہو جائیں گی. اور خاص طور پر میں نے یہ خود بھی پرسنلی نوٹ کیا کہ جو میدے والی آٹے کی ہم لوگ کھاتے ہیں نا روٹی, اس کے بعد بھوک بھی آپ کو زیادہ لگتی ہے, اس لیے لگتی ہے کہ آپ کو انسولین انسولین زیادہ ہو جاتی ہے, تو وہ آپ کو جو ہے نا ہنگر زیادہ آپ کا کر دیتی ہے, کریونگ کرتی ہے آپ کو. یہی بات کر رہا ہوں کہ جیسے انسولین ایک گروتھ ہارمونس ہے, آپ کو یہ جب آپ ایک دفعہ چیز لیتے ہیں تو وہ صرف رکتی نہیں ہے کہ ایک دفعہ آ گیا تو رک گیا, نہیں نہیں, وہ پھر آپ کو ہر دوسرے منٹ کے بعد نا آپ کو کچھ کھانے کے لیے چاہتے ہیں, ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ جو ہے وہ اس کا ایک اسپائک اپ ہوتی ہے, وہ جب اسپائک اپ ہوتی ہے آپ اس وقت پھر کریونگ ہنگر ہوتی فیل ہے کرتے ہیں آپ کہ ہمیں کچھ چاہیے وہ کھانے کے لیے. صحیح. جبکہ نیچر نے ہمیں 2 کھانے دیے, نیچر نے ہمیں 2 کھانے پر جو ہے وہ اکتفا کیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سال میں 143 روزے رکھتے تھے. کیوں رکھتے تھے؟ اگر سائنٹیفکلی آپ اس طرف چلے جائیں تو آپ اس بات پہ پروون ہیں کہ روزہ رکھنا کتنی بڑی انسانی باڈی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, ہم روزے کو بھگاتے ہیں اپنی طرف سے, جبکہ روزہ جو ہے وہ آپ کے سارا اندر کا ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے آپ کی باڈی کو ڈیٹاکسیفائی بھی کرتا ہے, پھر آپ کا ٹیوننگ کرتا ہے ساری آپ کے اندر کی. جو جگر آپ کا ہے وہ بہت بڑا مین آرگن ہے, وہاں اگر جب چربی جمع ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا سارا باڈی جو باڈی فنکشن ہے نا وہ سمجھے کہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. موٹاپے کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں, اوپر سے ڈائبٹیز بھی ہو جاتی ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھا, ٹھیک ہے, اور دوسرا فزیکل ایکٹیویٹی کتنی کی ہے لاسٹ منٹ چل رہے ہیں؟ میں واک بھی کرتا ہوں, جم بھی کرتا ہوں. ایک زمانہ تھا, زمانہ جاہلیت جس کو کہتے ہیں, اس میں ہم سمجھتے تھے کہ جو جم کرتے ہیں لوگ یہ شاید آوارہ لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا, لیکن جم آپ کے لیے اتنا ضروری ہے. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی جو اولڈ ایج ہے اس میں انویسٹمنٹ ہے. میں ریگولر جم کرتا ہوں, ریگولر واک کرتا ہوں. پہلے مجھے نیند نہیں آتی تھی, اب میں بچوں کی طرح 7-8 گھنٹے سوتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جب میری انسولین ریزسٹنس کم ہو گئی تو ساری چیزیں میری ٹھیک ہو گئیں. سر میں نے میجر جو کام کیا ہے 80% آپ کا رول ڈائٹ کا ہے. ڈائٹ میں 3 چیزیں نکال دیں, گرینز نکال دیں, پوٹیٹوز نکال دیں, شوگر نکال دیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ شوگر کی کئی قسمیں ہیں, انگلش کے وہ تمام ورڈ جن کے اینڈ پہ OSE لکھا ہوا ہے, جس میں سکروز, مالٹوز, گلوکوز, فرکٹوز, لیکٹوز, یہ ساری چیزیں, وہ چاہے آپ کے فروٹس کے اندر ہو, آپ کے ویجیٹیبلز کے اندر ہو, کسی بھی چیز کے اندر, دودھ کے اندر بھی لیکٹوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اگر آپ اپنے وہ کم کر دیں گے تو آپ کا جو انسولین انڈیکس ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ لیٹسٹ ریسرچ یہی ہے کہ اب وہ گلائسیمک انڈیکس کی بجائے انسولین انڈیکس کی بات. ہاں, وہ اس پہ آ گیا ہے کہ آپ اپنی ڈائٹری موڈیفیکیشن کریں. ڈائٹ کا آپ کا 80% جو ہے نا وہ عمل درآمد ہوتا ہے. تھوڑا سا مجھے ایڈ کر لینا, ٹائم ختم ہو گیا ڈاکٹر صاحب. یہ ساری چیزیں تھی کہ ہم لوگوں نے کس طرح یہ اس کو بہتر کرنا ہے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, اس سے اجتناب کریں, یہ آپ نے نہیں کرنا, ہول فروٹ کھا لیں, وہ زیادہ بہتر ہے. ڈاکٹر محمد عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, محمد اشرف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے. بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, تاریخ میں بہت ہی کم افراد ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا, دنیا کے نقشے پر تبدیلی لے آئے یا پھر ایک قوم کے تصور کو ریاست میں سمو دیا. مگر قائد اعظم محمد علی جناح نے حیرت انگیز طور پر یہ تینوں جو مارکے ہیں نا یہ سر کر کے تاریخ میں اپنا نمایاں مقام بنایا. جب مسلمان تقسیم تھے کہ متحدہ ہندوستان میں رہے یا پھر ایک الگ وطن ہمارے پاس ہو, تو ایسے وقت میں علامہ اقبال کے 2 قومی نظریے اور مسلمانوں کے ایک الگ وطن کے خواب کو محمد علی جناح نے عملی جامہ پہنایا. اور یہ بہت اس کے اوپر بحث بھی ہوتی ہے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے. تو اسی سے بات کا اور اپنے سیگمنٹ کا آغاز کریں گے کہ پاکستان اسلامی بنیاد پر ضرور بنا اور آج واحد ایٹمی اسلامی ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر بھی موجود ہے. تو پاکستان کے بانی کیسا پاکستان چاہتے تھے, اس کے ساتھ ساتھ آج مسلمانوں کی عظیم شخصیت اور ہمارے لیے باعث تعظیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت پر بھی بات کریں گے. خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا یوم وصال آج ہے, آج 25 دسمبر کو مذہبی عقیدت و احترام سے اس کو منایا بھی جائے گا. تو اس پر بھی آج ہم نے گفتگو کرنی ہے. تو ان دونوں چیزوں پر
गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज के सेगमेंट में गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद फ़िदा रहमान साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फ़िदा साहब आपको खुशामदीद कहते हैं मुफ्ती साहब, और मुफ्ती मोहम्मद बहराम शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं बहराम साहब, आप यहाँ पर आए। सबसे पहले आप इसे स्टार्ट कर लेते हैं बहराम साहब, क्योंकि आज मोहम्मद अली जिन्नाह का भी यौम पैदाइश है, वो भी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि जहाँ जहाँ भी कायद को पहचाना जाता है, जाना जाता है, उनको आज खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। तो क्या लगता है आज का जो पाकिस्तान है, जिन्नाह क्या ऐसा पाकिस्तान चाहते थे? और क्योंकि हमारे पाकिस्तान की जब वजूद में आया, मार्ज़ वजूद में आया, तो इस्लामी उसके इक़दार थे सारे, तो आज क्या वो इक़दार पूरे किए जा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं और ऐसा आखिर है जिसके इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निशावर हों हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, और आपकी वसातत से जमी आल और जमी असहाब पे। देखें जी, सबसे पहले तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत को सलाम अर्ज़ करने के लिए अल्लामा इक़बाल का वो शेर अर्ज़ करूँगा कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज़, यही है रख्ते सफ़र मीर कारवां के लिए। और इस बारे में कोई शक नहीं कि आपको जो कायदे आज़म कहा जाता है, इसको कहा जाता है इसम ब मुसम्मा, कि ये आपकी ज़ात पर सजता है ये लक़ब कि आपको कायदे आज़म कहा जाता है। और ये बहुत बड़ा नाम है, समझ लें कि बरतरी की सुपरलेटिव डिग्री है जिसको आज़म कहा जाता है, और मोहम्मद अली जिन्नाह का लक़ब कायदे आज़म ठहरा। अब कायदे आज़म जिनकी तगोदो से, शबाना रोज़ मेहनत से, अनथक कोशिशों से हमें इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना नसीब है, ये इनके मरहून मिन्नत है। बेशक बेशक। और यकीनन इनके रुफ़क़ा, आज इस तरह आपने सवाल किया कि कायदे आज़म किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे, आज हम हर चीज़ के करीब हो गए हैं लेकिन अपनी तारीख़ से दूर होते चले जा रहे हैं। हमें तो अब एक सर्वे किया जाए ना नौजवान बच्चों से, जो छोटे बच्चे हैं, स्कूल एज के हैं, उनसे पूछा जाए हमारे मुल्क का पूरा नाम क्या है, तो अक्सर लोगों को नहीं पता होगा कि इसका नाम सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने यकीनन अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो ख्वाब देखा था, और उस ख्वाब की ताबीर के लिए इस मुल्क के लिए जिद्दोजहद की, और सब जानते हैं पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए की बिना पर बना, और दो कौमी नज़रिए को ही नज़रिया ही इस्लाम कहा जाता है। कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मुखालिफ क्यों थे? उन्होंने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, जब हमारी तारीख़ अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी सकाफ़त अलग है, नाम रखने के उसूल अलग हैं, शादी ब्याहों की रसूमात अलग है, ज़बान अलग है, जब हमारे सारे मामलात अलग हैं तो हमारा एक साथ रहना मुमकिन नहीं। और एक मकाम पर तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़ुद गोया होते हैं और फरमाते हैं, और ये बड़ा शानदार आपका मोटो है, ये उसूल है बड़ा शानदार। आप फरमाते हैं पाकिस्तान का मुतालबा हमने ज़मीन का टुकड़ा लेने के लिए नहीं किया, कायदे आज़म का फरमान है कि पाकिस्तान एक जोग्राफियाई शनाख्त के लिए नहीं बना। आप जानते हैं दुनिया में दो ही रियासतें इस्लाम के नाम पे बनी, एक रियासत मदीना और दूसरी रियासत पाकिस्तान। आपने फरमाया कि हमने पाकिस्तान का मुतालबा ज़मीन का टुकड़ा लेने के लिए नहीं किया, बल्कि हम ऐसी रियासत चाहते थे जहां हम इस्लाम पर अमल करना चाहें तो हमें रोकने वाला कोई ना हो, हमें गाय की कुर्बानी पे रोकने वाला कोई ना हो, हमने सजदा करना हो तो कोई रोकने वाला ना हो, इंतशार फैलाने वाला ना हो। यानी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये फरमान बता रहा है कि क़याम पाकिस्तान जो है ये अमल में सिर्फ इसीलिए लाया गया ताकि इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी हमें गुजारना आसान हो और हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और आज अगर हम पाकिस्तान को देखें कहाँ हैं क्या नहीं है, तो यहाँ पर मैं अल्लामा इक़बाल की ही एक बात का सहारा लूँगा, वो ये है कि हम असल में जब मुआशरे को बदलने निकलते हैं ना और लोगों को बदलने निकलते हैं तो अक्सर नाकाम होकर वापस आ जाते हैं। अल्लामा इक़बाल कहते हैं लोगों को बदलने की बजाय ख़ुद को बदलना होगा, तेरी खुदी में गर इनक़िलाब हो पैदा, अजब नहीं ये 400 बदल जाए, तेरी दुआ है कि हो तेरी आरज़ू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। जब एक आदमी खुद ठीक हो जाता है ना तो उसे सारे ही ठीक नज़र आते हैं। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अब देखें ना वो किस तरह का पाकिस्तान चाहते हैं।
وہ ان کا یہ اصول، ان کا موٹو ہمیں اکثر جگہوں پہ لکھا نظر آتا ہے، ایمان اتحاد اور تنظیم۔ یہ ایمان اتحاد اور تنظیم جب تک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی وہ پاکستان جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں بنا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں یہاں بیٹھ کے کہہ دوں کہ یہ کام فلاں نے کرنا ہے، ایمان لانا، اتحاد لانا، تنظیم لانا، یہ بڑے نے کرنا ہے، نہیں، میں نے اپنی ذات کے اندر خود کرنا ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، پھر جا کے یہ ساری کہہ لیں کہ ایک جو چین ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ جو چیز جو ہم سیکولر قوم کی طرف جاتے جا رہے ہیں، جو ہمارا ویژن بھی نہیں تھا، یہ ہماری چیزیں نہیں تھی، لیکن اب ہم اس کی طرف جاتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنا سوچیں گے، ہم کسی کا نہیں سوچیں گے۔ آپ دیکھیں کہ انتشار کتنا پھیلتا جا رہا ہے، فقے جو ہے الگ الگ ہوتے جا رہے ہیں، ہم متحد نہیں رہے ہیں، ہم اپنی اپنی بات کرتے ہیں، اپنے فقے کی بات کرتے ہیں۔ تو اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ کے سوال کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اس نعرے کو ہی دیکھ لیں جس نعرے پر پاکستان بنا تھا۔ وہ نعرہ کیا ہے جی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی کہ پاکستان بنا ہی اس نام پہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پہ اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت، جو آخری نبوت اور آخری رسالت ہے، اس نام پہ بنا۔ اب رہی بات یہ کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں، ہم دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ شرح خواندگی میں اضافہ ہو رہا ہے، پڑھنے والے ڈگری یافتہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن تعلیم یافتہ لوگوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، کیونکہ ڈگری یافتہ اور تعلیم یافتہ میں فرق کرنا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے۔ اب ہم ہر چیز سیکھ رہے ہیں، ہر چیز سے جڑ رہے ہیں، لیکن اگر نہیں چیز سیکھ رہے تو وہ جس نے ہمیں پستیوں سے نکال کر بلندیوں سے ہمکنار کیا۔ دنیا میں اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں آگے دیکھنا ہوگا، دین میں ترقی کرنی ہے تو ہمیں پیچھے دیکھنا ہوگا، اس کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تعلیمات کو نوجوان پڑھ ہی نہیں رہے۔ علامہ اقبال کو تو اگر ہم دوسرے ملکوں میں جائیں وہاں پر تو ایک سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے ان کے کلام کو، کہ ان کے اندر کتنی موٹیویشن ہے، کتنی پاور ہے، کیا معاملات ہیں۔ وہ نوجوان نسل، ان کا جو ایڈریس ہے وہ نوجوان نسل سے ہے۔ کہتے ہیں نا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ کبھی سوچ تو صحیح وہ آسمان کیسا تھا جہاں سے تو ٹوٹ کے گرا ہے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے تاج سر دارا۔ آج ہم اگر اپنی توہین محسوس کرتے ہیں تو اپنے بڑوں سے نسبت جوڑنے میں، آج دیکھیں مثال کے طور پہ ایک چیز بڑی عام ہے، کوئی بندہ وائرل ہو جائے، کوئی بندہ ہٹ ہو جائے، اس سے پوچھا جائے نا آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، آپ کا استاد کون ہے، وہ کہتا ہے جی میرا تو استاد ہی کوئی نہیں ہے۔ آج ایک بندہ فخر محسوس کر رہا ہے بے استادہ ہونے میں، حالانکہ یہ چیزیں ہماری زبوں حالی کا سبب ہے، یہ ہماری زبوں حالی کے ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم تباہ در تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالعہ پاکستان تو ہم پڑھ لیتے ہیں جی، میٹرک پاس کر لیا، انٹر کر لیا، وہ پڑھ لیا جی نظریہ پاکستان، وہ صرف رٹا لگانے کی حد تک، لیکن وہ ہماری اپنی زندگی میں نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا۔ اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ انہوں نے کر دیا، ان پر کوئی اعتراض نہیں، انہوں نے جو کیا قیامت تک اس کا صلہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ ہی اس کا صلہ دے گا۔ اور انہوں نے جتنی قربانی، جنہوں نے اپنی بیماری تک کو چھپائے رکھا کہ صرف ایک عظیم ملک بننے جا رہا ہے اور اس ملک کے بننے کے اندر کوئی رکاوٹ نہ آئے، انہوں نے کیا جذبہ ایثار۔ اور دیکھیں نا کہ وہ وقت کہ جب کسی کے پاس صرف اپنے کھانے کے لیے روٹی ہے اور وہ کسی کو دے رہے ہیں، وہ اظہار نہیں ہے، وہ ایک اخوت نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم اپنے یہ جو ہم زوال پذیر ہوتے جا رہے ہیں، ابھی بھی ہم بلندی کو چھو سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو متحد ہو کر۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے سے بات کر لیے، ایک اور بہت ہی اہم شخصیت ہے جن کے حوالے سے بات کرنی ہے، یوم وصال ہے آج ان کا، شان صدیق اکبر کے حوالے سے ہم نے مفتی صاحب بات کرنی ہے، آپ ہی سے فضل الرحمان صاحب بات کروں گی، ان کی شخصیت کے حوالے سے بتائیے، شان صدیق اکبر کے حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میں اپنی قلبی کیفیت کا بھی اظہار کر دوں کہ آپ نے جو ہی نام لیا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس عظیم المرتبت ہستی کا ذکر خیر اس کا آغاز کرتے ہوئے اللہ اکبر کہ اللہ جل جلالہ نے
ایک سلسلہ انبیاء علیہ السلام میں جو شروع فرمایا، تو ہر نبی اپنے بعد والے نبی کے لیے مبشر ہوا کرتا ہے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. یہ تو خوشخبری دی گئی. اور ہر نبی اپنے پچھلے نبی کا مصدق، اس کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے. ہمارے نبی کے بعد اب کسی نبی نے آنا نہیں ہے. نبوت کا دروازہ بند، ختم نبوت، ختم رسالت. تو تصدیق کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے اپنے بندوں میں سے جس کا انتخاب کیا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ نہیں کہ صرف خلافت میں پہلا نمبر ہے، ہر معاملے میں دیکھیں گے تو صدیق اکبر پہلے نمبر پر نظر آتے ہیں. صدیق اکبر کی شانیں کیا شانیں ہیں. نبی نے جب بھی دیکھا تو مسکرا کے دیکھا. مسکراہٹ اور تبسم چہرہ انور، چہرہ نبوت پہ آتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ شب ہجرت سفر ہے اور اس سفر کے دوران آقا کے پاؤں مبارک سے لہو مبارک رسنے لگتا ہے. صدیق اکبر پلٹ کر پوچھتے ہیں آقا کیا ہوا؟ کچھ نہیں، چلو چلو. اب وہ اس منظر کو تصور میں لا کر منظر کشی کی ایک ادنا سی کوشش ہے. پلٹ کر دیکھتے ہیں، پلٹ کر دیکھتے ہیں تو نگاہ پڑتی ہے کہ لہو مبارک رس رہا ہے. آقا آ جائیے، سوار ہو جائیے. سواری کہاں ہے؟ دوش صداقت وہ بار نبوت کو اٹھاتی ہے. اللہ اکبر. اور آقا سوار ہو کر چل پڑتے ہیں. غار آ جاتا ہے اور پھر اس غار کی صفائی کر کے جو ہے وہ اپنی گود میں لٹاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ منظر ہے. پھر اسی منظر کو قرآن کہہ رہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر کی صحابیت پر دلیل قطعی ہے. قرآن مجید کہہ رہا ہے صاحب. یہ صاحب کا لفظ قرآن نے کسی اور کے لیے، کسی اور صحابی کے لیے استعمال نہیں کیا. واحد ابو بکر کی ہستی ہیں جن کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ کیسی ہستی ہیں کہ آقا اپنی حیات طیبہ میں فرما رہے ہیں مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ. یعنی منصب امامت عطا کر کے، منصب امامت پر لا کر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں ایک نقطہ ہے. اللہ جل جلالہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانا تھا تو فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. یہاں آقا نے اپنا خلیفہ ابو بکر کو بنانا تھا تو فرمایا ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. باقی بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے کمالات ہیں، محاسن ہیں. اللہ جل جلالہ ہمیں اتباع کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. تو مفتی مہرام صاحب آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت شان صدیق اکبر کی دوستی دیکھی. بہترین دوست تھے وہ. ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ چیزیں مفتی فدا الرحمان صاحب نے ان کی شان میں بیان کی. آپ کیا بتائیں گے؟ ان کی دوستی کے بارے میں خاص طور پر کیا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی یہاں پر مجھے پھر علامہ اقبال کی بات یاد آ رہی ہے. کیا فرماتے ہیں نا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. کیا بات. کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا گہرا رشتہ، اتنی گہری دوستی کہ اللہ نے اس دوستی کو قبر کی دوستی میں بھی تبدیل کر دیا کہ وہ یار غار محض نہ رہے بلکہ یار مزار بھی بن گئے. بے شمار روایات بتاتی ہیں کہ انسان کی تدفین جہاں ہوتی ہے وہاں سے ان کا خمیر لیا ہوتا ہے، مٹی لی گئی ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر آرام فرما ہیں، وہ جہاں پہ آپ کا مزار پر انوار ہے، وہ جگہ اس سے ملحق جتنی مٹی ہے وہ ہر چیز سے افضل ہے، جتنی مخلوقات ہے. تو حضرت ابو بکر کی عظمت کا کیا کہنا، جن کی مٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی اللہ نے ایک جگہ سے اٹھائی ہے، اور وہیں سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مٹی بھی اٹھائی گئی ہے. اور دیکھیں نا اتنی دوستی ہے کہ تبوک کے موقع پر جب مال جو ہے وہ لایا گیا تو ہر چیز لے آئے.
اب اس وقت تو ظاہری طور پہ تو دیکھا جائے کہ بڑے انبار نہیں لگے، لیکن جو تھا وہ ایک توڑے میں لے آئے، اور جب پوچھا گیا کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، تو عرض کرتے ہیں جی میرا تھا ہی کیا جو چھوڑ کے آتا، اب قیت لہم اللہ و رسولہ، کہ میں نے اللہ کو چھوڑا ہے یا اللہ کے رسول کو چھوڑا۔ اور دیکھیں مولا علی شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر کا وصال ہوا اور وہ بھی روضہ رسول میں دفن ہوئے نا، تو حضرت علی کہنے لگے حضرت ابن عباس کو، کہتے ہیں میں جانتا تھا یہی ہوگا۔ امام بخاری اس حدیث کو رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا جانتے تھے؟ کہتے ہیں میں جانتا تھا یہیں اکٹھے دفن ہوں گے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کبھی ان کا ذکر اپنے بغیر کیا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، اور بھی ہم بات کرنا چاہتے تھے لیکن وقت کی شارٹیج ہے، وقت ختم ہو گیا ہے۔ مفتی محمد بہرام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پر آئے۔ مفتی محمد فدور رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ دونوں یہاں پر آئے، اور آج کا شو یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جناب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔